قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم راہ پا جائیں گے، یعنی ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ تفسیر طبری میں حدیث ہے 1246، اس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کے لیے گائے کو واضح و ظاہر نہ کیا جاتا، یعنی کبھی بھی یہ گائے کو تلاش نہ کر سکتے۔ تو انہوں نے چونکہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو پھر یہ کہنے کی برکت سے انہیں گائے مل گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جو جائز ہو اس میں ہم انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کے لفظی معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اس میں بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ مثلا ایک شخص وہ کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہے میں مارکیٹ جا رہا ہوں، وہاں جا کر انشاءاللہ میں یہ چیز خریدوں گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، وہاں جا بھی رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تو میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو چونکہ اس میں عاجزی کا اظہار ہے تو غیبی مدد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. They said, supplicate to your Lord for us, that he clearly tells us what it is like, because no doubt the cow has become unclear to us. If Allah wills, then we shall certainly attain guidance. In Tafsir Tabari, there is a hadith that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, by Allah, if these people had not said Insha'Allah, the cow would never have been made clear for them. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. However, since they said وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, then by the blessing of saying this, they were able to find the cow. From this it is understood that we should say Insha'Allah in every permissible matter. The literal meaning of Insha'Allah is if Allah wills, and it is an expression of humility of the servant. For example, if a person is going to buy something and is asked where he is going, he says, I'm going to the market, and there Insha'Allah I will buy this item. Its meaning is that I have the means to purchase, but only if Allah helps me, then I will succeed in doing so. Since it expresses humility, help comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and obstacles are removed. سورہ کہف آیت نمبر 23، 15واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے گا، یعنی صرف یہ نہ کہو کہ میں کام یہ کل کر لوں گا، بلکہ کہو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا، تو انشاءاللہ کی برکت سے سارے معاملات آسان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ پیلی گائے اور اس کا رنگ بھی گہرا ہو، ڈارک ہو، اور پھر دیکھنے والے کو اچھی بھی لگے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، ایسی گائے کہاں ملے گی؟ اب ہمیں گایوں میں تو شبہ ہو گیا، آپ مزید واضح فرمائیں، انشاءاللہ ہم پالیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ،
بے شک وہ گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دے. یعنی ایسی گائے ہے کہ جو جوان بھی ہے، ڈارک گہرا پیلا رنگ بھی ہے، اور کبھی اس نے کھیتی میں ہل نہیں چلایا اور نہ کھیتی کو اس نے پانی دیا ہے، نہ کھیتی کو اس نے سیراب کیا ہے، یعنی کھیتوں میں اس سے کام نہیں لیا گیا. مسلمتن، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہیں. قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی. یعنی خود انہوں نے مختلف سوالات کیے اور خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری وضاحتیں فرما دی تو کہنے لگے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے. کیسی ضدی قوم تھی اور کیسی بے ادب قوم تھی. In Surah Al-Kahf, verses 23 to 24, Allah subhanahu wa ta'ala states, "And you must not say about anything, 'Indeed I shall do this tomorrow,' except that Allah wills." Meaning, do not just say that I will do this tomorrow. Rather say, if Allah wills, inshallah, I will do this tomorrow. Then by the blessings of saying inshallah, matters will become easy. So the Bani Israel said to Sayyidina Musa alayhi salam that the cow should be yellow, its color should be dark, and it should be pleasing to those who look at it. Where will such a cow be found? Now we have doubt, so clarify further. Inshallah we will find it. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. Musa said, Allah subhanahu wa ta'ala says it is a cow that is neither used to plow the land nor used to irrigate crops. Meaning it is a cow that is of middle age, dark yellow in color, and has never been used for plowing the land nor for watering the crops. مسلمة لا شية فيها, completely faultless, without blemish. قالوا الآن جئت بالحق. They replied, now you have brought the clear truth. So the Bani Israel themselves asked many questions and put themselves into difficulty. But when Sayyidina Musa alayhi salam gave a complete clarification, they now said, you have spoken correctly. What a stubborn and disrespectful people they were. ان اطراف میں انہوں نے گائے کی تلاش کی تو جہاں یہ رہتے تھے اس کے آس پاس صرف ایک گائے ایسی تھی. اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھے. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا. انہوں نے اس گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے میرے رب, میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانتاً رکھتا ہوں. جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے اے مالک تو اسے عطا کر دینا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ گائے کا بچہ جنگل میں پرورش پاتا رہا. یہ لڑکا بڑا ہوا. اللہ کے فضل سے یہ لڑکا بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا, ماں کا فرمانبردار تھا. ایک روز اس کی ماں نے کہا, اے نور نظر, تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک گائے چھوڑ دی تھی, یعنی گائے کا بچہ چھوڑا تھا, اب وہ بڑی ہو گئی ہوگی, اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے.
لڑکا جنگل میں گیا اور اسے گائے نظر آئی اور ماں کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، تو اس نے اس گائے کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ تو میرے پاس آ جا، تو وہ گائے حاضر ہو گئی۔ وہ نوجوان اس کو اپنی ماں کی خدمت میں لایا۔ ماں نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچنے کا حکم دیا اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت وہ 3 دینار ہی ہوتی تھی۔ وہ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اسے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ یہ نوجوان اپنی ماں کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ اب آپ بس مجھے بیچ دیں اور اپنی ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو 3 کے بجائے 6 دے رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ میری ماں نے کہا جب سودا ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لینا۔ They began searching for such a cow, and in the surroundings where they lived, there was only one such cow. Its story is that among Bani Israel there was a righteous man who had a small child and had nothing except a calf. He marked the calf and left it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala and supplicated, "O my Lord, I entrust this calf to you for my son. When my son grows up, grant him this cow." After that, he passed away and the calf was raised in the forest. The boy then grew up, and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he was also very pious and obedient to his mother. One day his mother said, "O son, your father has left a cow in such and such a forest in the name of Allah subhanahu wa ta'ala for you. Now it must have grown, so bring it and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he grants it to you." The boy went out to the forest and saw the cow and found the signs described by his mother. He swore by Allah subhanahu wa ta'ala and called it, and the cow came to him. He brought the cow to his mother. The mother told him to take it to the market and sell it for 3 dinars, with the condition that after discussing a deal, he should return to her and seek her permission. At that time, the price of a cow was 3 dinars. When the young man brought it to the market, an angel came in the form of a buyer and offered 6 dinars on the condition that he should not be bound by his mother's permission. The young man said, "This is not possible. I cannot sell without my mother's permission. My mother told me that when the deal is made, I should seek her permission." اب اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کی قیمت 6 دینار کر دو اور اگر سودا ہونے لگے تو پھر آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ نوجوان پھر بازار گیا، فرشتہ انسانی شکل میں خریدار بن کر آیا اور اس نے کہا کہ 6 دینار کے بجائے میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں، مگر یہ اپنی والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، ابھی مجھے بیچ دو۔ نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے کہا جب سودا ہو جائے تو مجھ سے آ کر پوچھ جانا۔ اب وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا تو ماں نیک تھیں، صالحہ تھیں، صاحب فراست تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو امتحان کے لیے آیا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، ہم ابھی بیچ دیں یا بعد میں بیچیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ وہ نوجوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو نیکی کا صلہ
और अपनी माँ की फरमाबरदारी का सिला दुनिया में भी अता किया और आखिरत में भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा. The boy went home and told his mother everything. She said, "Okay, now make its price 6 dinars. And again, if the deal is about to be done, then come and ask me." The boy went again to the market. The angel came again and offered 12 dinars this time, on the condition that he should not consult his mother. The young man again refused and said, "I cannot disobey my mother." He returned to his mother and informed her. The mother was pious and understood that this was an angel sent as a test. She said, "This time ask him whether he commands us to sell it now or later." The boy went back to the market and did so, and the angel replied, "Keep it for now. When the Bani Israel come to buy it, then set its price, that its hide be filled with gold." The young man brought the cow home. When the Bani Israel finally reached his house while searching, this very price was set. Allah subhanahu wa ta'ala granted this young man reward in this world for his righteousness and obedience to his mother, and in the hereafter Allah subhanahu wa ta'ala will grant him reward as well. इस वाक़े से कई मसाइल मालूम हुए. एक तो ये कि जो शख्स अपने बाल बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह ताला उसकी उम्दा परवरिश फरमाता है. तो हमें चाहिए कि हम ये जुमला कह दिया करें कि हमने अपने आप को, अपने घर बार को, अपने बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द किया. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को रुखसत करते सफर पर, तो आप उसे ये दुआ देते, अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातीम अमलिक. मैं तुम्हारे दीन को, तुम्हारी अमानत को और तुम्हारे काम के अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं. दूसरी बात, जो अपना माल अल्लाह के भरोसे पर इसकी अमानत में दे, अल्लाह इसमें बरकत देता है. तीसरी बात यह कि वालिदैन की फरमाबरदारी अल्लाह को महबूब है. हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनकी फरमाबरदारी करें शरीयत के दायरे में रहकर. हाँ, अगर वो कोई काम शरीयत के खिलाफ हुक्म दें तो हम उस काम पर अमल ना करें, बल्कि शरीयत पर अमल करें. हाँ, उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा दें कि चूंकि ये शरई मसला है, मैं शरीयत की नाफरमानी नहीं कर सकता. From this incident, many lessons are learned. First, whoever entrusts his family to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah provides excellent care for them. So we should constantly say that we entrust ourselves, our homes, and our children to Allah subhanahu wa ta'ala. When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would bid someone farewell for a journey, he sallallahu alaihi wasallam would supplicate, "I entrust to Allah your religion, your trust, and the end of your deeds." Secondly, whoever entrusts his wealth to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah places blessings in it. Thirdly, obedience to parents is beloved to Allah. We should serve and obey our parents within the limits of Sharia. Yes, if they command something against Sharia, then we should not obey in that matter. But still we should explain to them with love and respect that since this is against the Sharia, we cannot obey you in this matter.